Okay, now another disadvantage of the file processing system or traditional file processing system is integrity problem. Now, first understand what is integrity. We have to make the database integer. यानी आपने डेटाबेस को के लिए कुछ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स लगाए होंगे जिसकी वजह से आपका डेटाबेस जो है वो इंटीगर रहेगा. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि द डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन द डेटाबेस मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट. यानी आपने फ़ाइल पे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए हैं. कॉन्स्ट्रेंट मीन्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ताकि आपका डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट रहे. कंसिस्टेंसी के लिए जैसे सपोज़ हम एक टेक्स्ट फील्ड में अगर हम डेटा एंटर करते हैं, सपोज़ नेम के फील्ड में हम डेटा एंटर करते हैं, तो नेम के फील्ड में अब डिजिट्स तो अलाउड नहीं है. सपोज़ यू वांट टू एंटर अ नेम ऑफ अ पर्सन लाइक जॉन एंड जोसेफ, तो अब आपने टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा एंटर करना है वो किसी पर्सन का नेम है. नाउ नेम फील्ड में आपके पास जो डेटा है वो किसी पर्सन का नेम तो हो सकता है बट नेम्स में डिजिट्स ना हो. नाउ हियर इस नेम के फील्ड को कंसिस्टेंट रखने के लिए उसको एरर्स से महफूज रखने के लिए आपने उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगाना है कि भाई इस कॉलम में या इस फील्ड में डिजिट्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं. नाउ दिस इज़ नॉन एज अ कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट. ये जो रिस्ट्रिक्शन है कि भाई नेम के कॉलम में वी कैन ओनली स्टोर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, नॉट स्पेशल कैरेक्टर्स, नॉट न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो आपके पास जब डेटाबेस की हम बात करते हैं तो उसमें इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स या चेक्स लगते हैं ताकि डेटाबेस जो है वो प्रॉपरली वैलिडेटेड डेटा पे ऑपरेट करे, जबकि इनवैलिड डेटा पे वो ऑपरेट ना कर सके. कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट जो है दे कैन बी ईज़िली अवेलेबल और दे कैन बी ईज़िली इम्प्लीमेंटेड इन डेटाबेस, बट दिस इज़ नॉट डन इन कन्वेंशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. कन्वेंशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आप जो है इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को या इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स को हैंडल प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं. जैसे सपोज़ हमारे पास लेट्स सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ अ बैंक बैलेंस. ठीक है, कि एक बैंक बैलेंस में हम मिनिमम वैल्यू जो है वो $25 रख सकते हैं. $25 से कम जो है वो अलाउड नहीं है कि वो अकाउंट में मौजूद हो. ठीक है, तो अब नाउ चेकिंग द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट के वेदर इट इज़ लेस दैन 25 या ये 25 से लेस तो नहीं हो रहा है. दिस इज़ अ कंसिस्टेंसी कांस्टेंट. ठीक है, तो अब इस किस्म के कांस्टेंट को आप या इंटीग्रिटी कांस्टेंट को आप ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन ड्यूरिंग द डिज़ाइन टाइम ऑफ द प्रोग्राम आप करेंगे व्हेन यू आर राइटिंग योर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर अ बैंक सॉफ्टवेयर. ठीक है, उस टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन अगर आपको इन कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट में कोई चेंज लाना है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल और देन इट इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल टू यू in conventional file processing system. So developer enforces these constraints in the system by adding appropriate code in the various application programs. यानी डिज़ाइन टाइम में या जो कोडिंग टाइम होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ये जो कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है डिज़ाइन टाइम में या डेवलपिंग का टाइम होता है सॉफ्टवेयर का. उस टाइम हम कोडिंग के थ्रू या प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लाइक इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के थ्रू इस तरह के चेक्स जो है वो अपने प्रोग्राम में या अपने एप्लीकेशन में लगा लेते हैं. बट वंस योर सॉफ्टवेयर इज़ रेडी एंड यू हैव बीन implement the software for an organization, and during that time if you need to enhance the integrity constraint you cannot do it in file processing system. ठीक है,
تو اس طرح کے جو انٹیگریٹی کانسٹرینٹس ہیں یہ ڈیولپنگ کے ٹائم میں انفورس کرتا ہے اپلیکیشن پروگرامز کی کوڈنگ کے دوران، بٹ دے کین ناٹ بی انہینسڈ لیٹر آن. So developer enforces these constraints in the system by adding appropriate code in the various application programs. However, when new constraints are added, it is difficult to change the programs to enforce them. The problem is compounded when constraints involve several data items from different files. اور اس وقت تو یہ انفورسمنٹ جو ہے یا یہ کانسٹرینٹس جو ہے یہ لگانا یا امپروو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے جو ڈیٹا آئٹمس کی فیلڈز ہوتے ہیں اگر وہ سیورل فائلز سے ریلیٹڈ ہو. یعنی سپوز ایک آپ کے پاس پرسنل فائل ہے، ایک ایکیڈیمک فائل ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایگزامینیشن سسٹم کا. تو اگر آپ کا ڈیٹا یا جو چیک ہے وہ پرسنل فائل کے ڈیٹا آئٹمس پہ بھی ہے اور وہ چیک ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ ایکیڈیمک فائل یا ایکیڈیمک ریکارڈ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو اب ملٹیپل فائلز میں انٹیگریٹی کانسٹرینٹ کو امپروو کرنا یا انہینس کرنا ونس جب سافٹ ویئر بن چکا ہے تو اس ٹائم پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انٹیگریٹی پرابلمس کین ناٹ بی ڈیل ایزیلی ان دا ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم. سو دس از آلسو اے پرابلم in the conventional file processing system. Okay, next disadvantage of the file processing system is atomicity problems. Now, what is atomicity problem? First, let's see in this slide what is atomicity. Okay, a computer system like any other device is subject to failure. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس کیا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم لائک اینی ادر ڈیوائس اٹ از سبجیکٹ ٹو فیلئر. مینس کہ اس کو کوئی فیلئر اکر ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹل اور انٹینشنل لاس کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے تو کمپیوٹر جو ہے وہ کریش ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان مینی اپلیکیشن اٹ از کروشل that if failure occurs, the data be restored to the consistent state that exists prior to the failure. تو اگر آپ کے پاس سپوز فیلئر اکر ہو جاتا ہے یا سسٹم کریش ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو مینی اپلیکیشنز میں آپ کے پاس اپلیکیشن پروگرامز میں ایسے ٹیکنیکس ہوں کہ جن کے تھرو آپ اپنے ڈیٹا بیس کو یا اپنے ڈیٹا کو یا اپنے پروگرام کے ڈیٹا کو ریسٹور کر سکیں. مین اس پوائنٹ تک آپ واپس جا سکیں جہاں سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کریش ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی سپوز آپ ایکسل فائل میں کوئی اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیٹا انٹری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ سڈنلی آپ کا جو ہے وہ فائل سسٹم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جتنی ڈیٹا انٹری کی ہے تو اب اگر آپ نے اس کو سیو نہیں کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ سے جو آپ نے جو ڈیٹا انٹر کیا تھا وہ کیا ہو گیا، وہ لاس ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے آپ اگر سسٹم کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ فائل اویلیبل نہیں ہوتی ہے جس میں آپ کام کر رہے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں ناؤ ڈیز ان لیپ ٹاپ سسٹمس، آپ کے پاس اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ڈیٹا کو سیو نہیں کیا ہے اور سڈنلی آپ کے لیپ ٹاپ کا جو چارج ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سسٹم آف ہو جاتا ہے، تو جب آپ اس کو ریچارج کرتی ہیں اور آپ اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کرتی ہیں اپنے لیپ ٹاپ سسٹم کو، تو آپ کے پاس ایک ریکوری کاپی اویلیبل ہوتی ہے اس فائل کی جس میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب اس ریکوری فائل کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو آپ وہاں سے ریکور کر لیتے ہیں تو آپ اس پوائنٹ پہ واپس پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آپ کا ڈیٹا کریش ہوا تھا یا آپ کا سسٹم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوا تھا. سو اس طرح کے جو پرابلمس ہیں ان کو ہم یعنی ہمارے پاس کنونشن فائل پروسیسنگ سسٹم میں ایسے ٹیکنیکس نہیں ہیں کہ جن کے تھرو آپ اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو واپس ریکور کر سکیں جہاں سے آپ کا فیلئر اکر ہوا تھا. ٹھیک ہے، سو سپوز فار ایگزامپل کنسیڈر اے بینکنگ سسٹم with a program to transfer $500 from account A to account B. Suppose ہم again we take the example of the banking system کہ آپ جو ہے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں کچھ منی ٹرانسفر کر رہے ہیں. لیٹ سپوز آپ $500
فرام اکاؤنٹ اے ٹو اکاؤنٹ بی ٹرانسفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ اف سڈنلی سسٹم فیلئر اکرز ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف دس پروگرام. ٹھیک ہے. اٹ از پاسبل دیٹ 500 واز ریمووڈ فرام دا بیلنس آف دا اکاؤنٹ اے بٹ ناٹ کریڈٹ ٹو دا بیلنس آف اکاؤنٹ بی. یعنی آپ کے پاس سپوز ہم ایک ٹرانسفر کر رہے ہیں اکاؤنٹ اے سے اکاؤنٹ بی میں، کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کہ ہم $500 ٹرانسفر کریں، اینڈ ڈیورنگ دا ٹرانزیکشن یا ڈیورنگ دس ٹرانسفر سسٹم فیلئر اکر ہو جاتا ہے. سو دیئر از اے چانس کہ اکاؤنٹ اے سے تو $500 ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں، لیکن اکاؤنٹ بی میں وہ ابھی ایڈ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دس از واٹ، یہ کیا کرے گا، اٹ از ناؤ یور بوتھ فائلز آر انکنسسٹنٹ. ایک سے ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں لیکن دوسرے میں ایڈ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. سو دس از واٹ، دس از ناؤ اگین انکنسسٹنٹ ڈیٹا. ٹھیک. سو اب کیا ہوگا کہ اکاؤنٹ اے بٹ واز ناٹ کریڈیٹڈ ٹو دا بیلنس آف اکاؤنٹ بی ریزلٹنگ ان این انکنسسٹنٹ files. Clearly, it is essential to the database consistency that either both the credit and debit occur. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے کہ اگر کریڈٹ اور ڈیبٹ آپ کر رہے ہیں تو دونوں in the mean time اکر ہو جائے. یعنی اگر ایک اکاؤنٹ سے ہم نے ٹرانسفر کیا ہے دوسرے کو، تو ایک سے اگر کٹنگ ہو رہی ہے تو دوسرے میں اس کو ایڈ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یا تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ کمپلیٹ اپلائی ہو، یعنی ایک سے ڈیڈکشن ہو دوسرے میں ڈیبٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہو، یا یہ ٹرانزیکشن ایز اے ہول جو ہے وہ ہو ہی نہ، یعنی ایک سے ڈیڈکشن بھی نہ ہو، اگر دوسرے میں ایڈیشن نہیں ہو رہی تو ایک سے ڈیڈکشن بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انشور اٹامسٹی ان کنونشنل فائل پروسیسنگ سسٹم. یعنی اٹامسٹی جو ہے یہ کنونشنل پروسیسنگ سسٹم میں مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. یعنی ڈیٹا بیس کو یا ڈیٹا فائلس کو کنسسٹنٹ رکھنا ان کنونشن فائل پروسیسنگ سسٹم اٹ از ڈیفیکلٹ. ناؤ لیٹ سپوز کہ ناؤ ہیئر ان دس سلائیڈ آپ کنسسٹنٹ اسٹیٹس کو دے سکتے ہیں. ایک سپوز ایک آپ دیکھیں، ایک اکاؤنٹ اے ہے دوسرا بی ہے، اور اے پلس بی دونوں کا ایڈیشن ہے. اے میں 1000 ہے سپوز، بی میں 2000 ہے، اور اے پلس بی میں 3000 ہے. نا اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اے کی ویلیو کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اے از اکول ٹو اے پلس 100، تو اے کی ویلیو جو ہے وہ 1100 بنے گی. بی سے ہم اگر ڈیڈکٹ کر رہے ہیں 100، تو 2000 سے اگر ہم 100 ڈیڈکٹ کریں تو 1900 بنتا ہے. ٹوٹل آپ کے پاس پھر بھی اے پلس بی میں 3000 ہے، یعنی اے پلس بی ہر حال میں آپ کے پاس 3000 آ رہا ہے. سو دس از کنسسٹنٹ. ٹھیک ہے. یعنی بیفور آپریشن اینڈ آفٹر آپریشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، دونوں جو اسٹیٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ اس اٹامسٹی پرابلم کو دیکھیں، جب انکنسسٹنٹ اے اور بی بیفور ٹرانزیکشن کے، بیفور اپڈیشن کے اے پلس بی 3000 ہے. اے کو ہم نے انکریمنٹ کر دیا، اے از اکول ٹو اے پلس 100، اس میں 100 ایڈ کر دیا، اے 1100 ہے. ٹھیک ہے. بی سے ہم نے ڈیڈکٹ کیا بی مائنس 100. ٹھیک ہے. لیکن 100 جو ہے وہ کسی وجہ سے بی سے ڈیڈکٹ نہیں ہو سکا، فیلئر کی وجہ سے، اور بی کی اپنی ویلیو اسی طرح 2000 ہے. حالانکہ ڈیڈکشن کے بعد اس کی ویلیو کو کیا ہو جانا چاہیے تھا، 1900 ہو جانا چاہیے تھا. اب آپ اے پلس بی کو دیکھیں تو وہ 3100 شو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس یا جو ڈیٹا فائلس ہیں ہمارے، وہ کیا ہے، وہ انکنسسٹنٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے. یعنی بیفور آپریشن آفٹر آپریشن اس کا جو رزلٹ ہے وہ غلط آ رہا ہے. سو دس از اٹامسٹی پرابلم ان دا ڈیٹا فائلس. سو سچ ٹائپ آف پرابلم از not handled properly in the conventional file processing system. Here is another example. آپ اس کو خود دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی کیس ہے، انکنسسٹنٹ اسٹیٹ ہے کہ بیفور ٹرانزیکشن اور آفٹر ٹرانزیکشن جو ہے وہ اے پلس بی کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہے، حالانکہ دونوں کو سیم ہونا چاہیے. آئی ہوپ آپ کو اس اٹامسٹی پرابلم کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. Okay, the next problem in the